ایک انعام جب رمضان کی محنتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے عید کی صورت میں، عید الفطر کی صورت میں انعام عطا کیا، اور پھر حج اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسمت میں لکھ دے۔ ذرا پھر بولے آمین۔ اللہ تعالیٰ وہ بہاریں، وہ سعادتیں ہماری قسمت میں لکھے اور بار بار لکھ دے۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، نہ جانے کس ناراضگی کی وجہ سے اپنے گھر کے دروازے خالق نے بند کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے جن گناہوں کی نحوست ہمیں اللہ کے گھر سے دور کیے ہوئے ہے۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، نصیب کی بات ہوتی ہے۔ بعض حضرات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ظہر پاکستان میں پڑھتے ہیں اور مغرب جا کر کے مدینے میں پڑھتے ہیں۔ جن کو اللہ بہاریں عطا کرتے ہیں، یہ مال اور اسباب سے بات نہیں بنتی ہے، یہ بات منظوری سے ہوتی ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے راشن مکمل نہیں ہوتا، لیکن منظوری ہوتی ہے، وہ بار بار اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک انعام رمضان کے بعد اللہ عید الفطر کی شکل میں عطا کرتا ہے، اور پھر مسلمان مومن حج کرتا ہے اور حج کی محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ حج کی محنت کے بدلے انعام کی صورت میں عید الاضحیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ خوشی کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس دن کے لیے یہ جو ایام آنے والے ہیں، ہر انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے۔ تو اس میں مقصد کیا ہے؟ جانور ذبح کیوں کروائے اللہ تعالیٰ؟ کیا اللہ کو اس جانور کے گوشت کی ضرورت ہے؟ کیا اس خون کی ضرورت ہے؟ دیکھو نا، خون زمین میں بہہ جاتا ہے، زمین اس کو چوس لیتی ہے، گوشت ہم خود کھا جاتے ہیں، کھروڑے بھی رگڑ جانے ہیں، سری بھی رگڑ جانے ہیں، کلیجی پھپھڑا بھی رگڑ جانے ہیں، کھا تو ہم جاتے ہیں۔ تو پھر مقصد کیا ہے قربانی کروانے کا؟ کیوں خالق نے کہا کہ جانور ذبح کرو؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا اللہ کو تمہارے جانور کے نہ خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، تو خالق پہ تو چاہتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے۔